السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ ناظرین، آج افغانستان کے اندر تاریخ کا دھارا بدل گیا۔ 20 سال بعد ہمیں وہ بیانات اور وہ تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں جو یقیناً ساری دنیا کے لیے نئی ہوں گی۔ آج طالبان نے بہت سارے اندازوں کو اور لوگوں کی اسیسمنٹس کو غلط ثابت کیا۔ بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں آپ لوگوں کے ذہنوں میں کہ افغانستان کے اندر جمہوریت ہوگی یا خلافت ہوگی، کس طرح کی حکومت ہوگی۔ آج اس چیز کا باضابطہ اعلان ہو گیا۔ طالبان کے جو ترجمان ہیں انہوں نے چائنا کو ایک انٹرویو دیا۔ ان ساری چیزوں پہ آج آپ کے سامنے ایک ایکسکلوسیو انالیسز رکھیں گے، اور لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بڑی نایاب ایک مجھے کلپ ملا ہے، اس کی میں کچھ آڈیو آپ کو سناتا ہوں۔ جنرل شاہد عزیز کی، جو ملا عمر کے بہت قریبی تھے، ان کے بارے میں جانتے تھے، ان کا کیا موقف تھا کہ ملا عمر جب اس وقت افغانستان کے اندر اپنی حکومت چلا رہے تھے تو وہ کس طرح کی حکومت تھی۔ وہ ایک انتہائی نایاب قسم کی، یوں سمجھیں کہ ایک ویڈیو فوٹیج ہے ان کی جو مجھ تک پہنچی ہے۔ اس کی آڈیو کے کچھ حصے آپ سنیں کہ کس طرح ملا عمر آپریٹ کرتے تھے اور کیا شاندار نظام تھا۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ جنرل شاہد عزیز جنہوں نے ایک کتاب بھی لکھی تھی، یہ خاموشی کب تک، وہ بڑے افغانستان کے حوالے سے بڑے ایکسپرٹ تھے۔ ان کی باتیں آپ سنیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ افغانستان میں جو طالبان تھے وہ کس طرح سے کام کرتے تھے۔ ملا عمر کو ہم نے خراب کیا۔ ملا عمر افغانستان میں جو حکومت چلا رہا تھا، آپ ملا عمر کا ایجوکیشن لیول دیکھو، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھو، اس کا ایکسپیرینس دیکھو کہ اس کا کیا ایکسپیرینس ہے۔ پھر آج پاکستان میں حکومت چلانے کے لیے ڈپٹی کمشنر کا پورا نظام ہے، پروونشل گورنمنٹس ہیں، لوکل گورنمنٹس ہیں، تھانے، کچہریاں، مواصلات کا عالی نظام، فوج، پولیس، ہر قسم کا محکمہ، ہر چیز موجود ہے۔ افغانستان میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ اور وہ آج ابھی حکومت آئی ہے نا، ابھی تمام لوگ کہہ رہے ہیں بھائی حکومت کو سیٹل ڈاؤن ہو جانے دو، گیو دیم ٹائم، پھر یہ ان سے ڈیلیوری کی توقع کرو۔ تو طالبان تو جنگ میں تھے، ان کے بارے میں تو کسی نے نہیں کہا کہ یار ان کو سیٹل ڈاؤن ہو جانے دو، گیو دیم ٹائم، دین وی ول سی۔ ان کو تو کسی نے موقع فراہم نہیں کیا۔ اس کے باوجود ملا عمر کی یہ پرسنل گارنٹی تھی کہ آپ اپنے بیوی بچوں کو لے کر میرے پورے علاقے میں گاڑی لو، گھومو، جدھر رات پڑتی سڑک کے کنارے سو جاؤ، اگر آپ کو کوئی ہاتھ بھی لگائے تو مجھے کہنا۔ کوئی نہیں لگاتا تھا، یہ مجھے ان لوگوں نے بتایا جو وہاں پھرتے تھے، کوئی نہیں ہم کو چھوتا تھا۔ کیوں؟ یہ نظام تھا اس کا۔ اس نے پورے افغانستان جیسے ملک کو ہتھیاروں سے پاک کر دیا تھا۔ صرف طالبان کے پاس ہتھیار تھے، عوام کے پاس نہیں تھے۔ اس نے کہا جس کے پاس ہتھیار ہوں گے گلا کاٹ دوں گا، اپنے ہتھیار جمع کراؤ یا طالبان میں شامل ہو جاؤ اگر ہتھیار رکھنا ہے، کیونکہ صرف فوج کے پاس ہتھیار ہوگی، وہی اس کی فوج تھی۔ اگر 4 لوگوں کو کوڑے لگے اور پورے ملک میں چوری ختم ہو گئی تو کیا یہ برا ہوا؟ اگر 4 لوگ سنسار کیے گئے اور تمام عورتوں کی عزت محفوظ ہو گئی تو کیا یہ برا تھا؟ 4 لوگ اگر سنسار ہو گئے اور باقی لوگوں کی عزت محفوظ ہوئی تو یہ کیا برا سودا ہے؟ یہ تھے ملا عمر کے دور حکومت کے لوگ جو ان کی باتیں بتاتے تھے کہ کس طرح طالبان آپریٹ کرتے تھے۔ پوری رات اگر آپ اکیلے پھریں افغانستان میں، اگر آپ کو کوئی کچھ کہے تو آپ آ کر مجھے بتائیں، میں اس کا جواب دے ہوں گا۔ یہاں حکومت آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کو ٹائم دیا جائے، لیکن وہاں کیا تھا؟ وہاں کسی نے یہ نہیں کہا کہ طالبان کو کہ ان کو ٹائم دیں، وہاں کوئی ریاست نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی امن کس طرح سے تھا، افغانستان کو ہتھیاروں سے پاک کر دیا۔ یہ بڑی اہم باتیں ہوتی ہیں، شاید دنیا کو یہ فیسینیٹ نہ کریں، لیکن جو غریب طبقے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ باتیں بڑی میٹر کرتی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں ناظرین۔ آج طالبان کے جو ترجمان تھے انہوں نے بہت زیادہ جو قیاس آرائیاں تھیں ان کو تقریباً ختم کر کے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی جمہوریت نہیں ہوگی افغانستان کے اندر، خاص طور پہ جو جمہوریت کم از کم پاکستان کے اندر ہے، ہر طرح کا بندہ آ جاتا ہے اور بے شمار لوٹ کھسوٹ ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا ملک اس چیز کا تحمل نہیں ہے، ابھی ہم جمہوریت کے قائل نہیں ہیں، نہ ہم جمہوریت، ہمارا جو نظام ہے وہ ہمیں سپورٹ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک شورا ہوگی، ایک لیڈرشپ کونسل ہوگی اور اس کا جو ہیڈ ہوگا وہی صدر ہوگا، اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے جو امیر المومنین ہیں ان کا کیا کردار ہوگا، تو اس چیز کو بھی انہوں نے واضح کر دیا کہ امیر المومنین کا کردار مذہب کے اندر بھی ہوگا اور سیاست کے اندر بھی، لیکن صدر جو ہوگا وہ الگ ہوگا امیر المومنین سے۔ جو شورا ہوگی اس کا ایک صدر ہوگا اور باقی جو ہے وہ ہماری لیڈرشپ کونسل ہے۔ سوال کیا گیا کہ لیڈرشپ کونسل کون کون سے لوگوں پر مشتمل ہے، تو انہوں نے اس پہ بھی وضاحت کر دی کہ کچھ لوگ
جو قطر میں مذاکراتی ٹیم کا حصہ تھے اور باقی لوگ افغانستان کے اندر ہیں، لیکن کم از کم جمہوریت نہیں ہوگی، اور ایسی جمہوریت جو پاکستان کے لوگوں کا مستقل المیہ بنی ہوئی ہے، دنیا کو فیسینیٹ کرتی ہے، لیکن طالبان نے اس کا کلیئر کٹ انکار کر دیا کہ ہماری شورا ہوگی اور اس کے وزراء ہوں گے اور پراپر جو ہے وہ اسلامی نظام ہوگا، دوسری کوئی بات نہیں ہوگی۔ آگے بڑھتے بات کرتے اب ہندوستان کی 2 نمبری کی۔ بالآخر آج ہندوستان نے گھٹنے ٹیک دیے طالبان کے آگے۔ آج جو یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کے سیشن چل رہے ہیں، وہاں صحافیوں کے سوالات ہوئے، جے شنکر نے بڑی جو ہے وہ کھلے دل سے آج طالبان کو یوں سمجھے کہ ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، لعنت برس رہی تھی جیسے ان پہ، اور وہ الزام اگین پاکستان پہ لگا رہے تھے۔ وہ لشکر طیبہ کا ذکر کر رہے تھے، حقانی نیٹ ورک کا کر رہے تھے، لیکن ٹھیک 10 دن پہلے تک جو طالبان کے خلاف سپلائی کرتے تھے اسلحے کو، اس کے بعد آج جو انہوں نے 180 ڈگری کا ٹرن لیا، طالبان کا نام تک نہیں لیا، انہوں نے کہا جی ہمارا سب سے پہلا مسئلہ افغانستان کے اندر سے اپنے لوگوں کو باہر نکالنا ہے۔ ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ڈوب گئی افغانستان کے اندر، تو انہوں نے کہا جی ہماری انویسٹمنٹ نہیں ڈوبی، ہمارا تو افغانستان کے لوگوں کے ساتھ بہت قدیم رشتہ ہے، تاریخی رشتہ، وہ چلتا رہے گا۔ لیکن انہوں نے اس چیز کا ذکر نہیں کیا کہ جو پاکستان کے اندر دہشت گردی پھیلائی جاتی تھی، ان کے چہرے کے تاثرات یہ لگتے تھے کہ اب وہ بے بس ہو گئے، اب وہ طالبان کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں اگل سکتے۔ آج 19 اگست جو افغانستان کی تاریخ آزادی ہے، اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ دن تھا۔ آج وہاں بڑی اہم ڈیولپمنٹس بھی ہوئیں، پورے ایک وادی میں جو ہے وہ طالبان کے خلاف پروٹیسٹ ہمیں دیکھنے کو ملا۔ افغانستان کا جو نیشنل فلیگ ہے، جو طالبان نے اب اس کو ریموو کر دیا، اس کو لے کے لوگ سڑکوں پہ تھے، کافی لمبی قطار تھی، کسی نے ان پہ کوئی گولیاں نہیں چلائیں، وہ بھی بڑا پرامن رہا۔ لیکن اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ جو دلچسپ چیز مجھے لگی ناظرین، وہ یہ تھی کہ آج افغانستان کے اندر طالبان جو ہے انہوں نے پہلی دفعہ عاشورہ کے ایک جلوس کا جو ہے وہ اس کا حصہ بھی لیا، اس کی سیکیورٹی بھی دی، اور خاص طور پہ وہاں طالبان کے ایک رہنما نے جو ہے وہ خطاب بھی کیا۔ خبر میں آپ کو سناتا ہوں، افغانستان میں تاریخ کا دھارا بدل گیا۔ بلخ کے دارالحکومت مزار شریف میں عاشورہ کی مجلس سے طالبان رہنما کا خطاب۔ طالبان نے عاشورہ کی تقریبات میں حصہ لیا، اس کی اجازت دی اور ان کو سیکیورٹی بھی فراہم کی۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس وقت پاکستان کے لیے اچھی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ صرف پاکستان کا جو سفارت خانہ ہے وہ اس وقت افغانستان کے اندر آپریٹ کر رہا ہے، اور لوگ ممنون ہے، پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ ویڈیوز آ رہی ہیں کہ پاکستان نے اب تک تقریباً 3600 ویزے جو ہے وہ دے دیے ہیں، باقی کوئی ملک افغانیوں کو اب قبول نہیں کر رہا۔ جو امریکہ جن کو لے کر گیا تھا وہ قطر میں پورا دن گرمی میں ہم نے ان کو وہاں دیکھا جھلستے رہے، ایک واش روم ہے، کوئی سیکیورٹی سیفٹی نہیں ہے، کوئی ایس او پیز نہیں ہے، لوگوں کو جو ہے وہ بھر بھر کے جانوروں کی طرح ٹیاروں میں لوڈ کیا جاتا ہے اور آگے ان کو بالکل بے سر و سامان چھوڑا جاتا ہے، اور پاکستان ان کو عزت سے لاتا ہے، ان کو پروٹوکول دیتا ہے۔ پہلے بھی ہم نے افغانی بھائیوں کو ہوسٹ کیا، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ وہاں ہندوستان کی زبان بولتے ہیں۔ آج ایک اور بھی بڑا امپورٹنٹ دن تھا اس تناظر میں، اگر ہم بات کریں جو خاص طور پہ ناردرن الائنس ہے، اس کے کچھ لوگوں نے آج مزاحمتی ایک نیا جھنڈا جاری کر کے ایک نئی مزاحمت کا اعلان تو کیا، لیکن وہیں پہ ہمیں کچھ متضاد خبریں بھی وہاں سے موصول ہوئی۔ وہ یہ کہ اب شاید اگلے کچھ دن میں پیسفلی جو ہے وہ پنشیر کا علاقہ بھی جو اس وقت ناردرن الائنس کے جو ہے وہ کنٹرول میں ہے، وہ بھی سرنڈر ہو جائے۔ یہ تھی آج کی صورتحال۔ انشاءاللہ افغانستان کو مزید فالو کریں گے۔ اب ممکن ہے کچھ دن بعد شاید آپ کو افغانستان کی سرزمین سے ہم لائیو ملیں۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔